بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناٹی بفور پر خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان میں اخلاقیات کا ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ہمارا تجزیہ پسند آئے گا۔ دوستو، یوں سیاستدانوں کو چاہے اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں، اپنی اخلاقیات پر زور دینا چاہیے کہ جو بھی برائی اوپر سے نیچے آتی ہے، یہ نہ ہو گری ہوئی زبان استعمال کرتے کرتے ہم بھی من حیث القوم کالم گلوچ پر اترائیں، اور اس وقت یہ وبا ہر پاکستانی کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے، لوگوں سے خوش کلامی سے پیش آؤ۔ دوستو، آپ بھی اس وقت پاکستان کا ماحول، سیاسی ماحول اور منافقت کا ماحول اور گالم گلوچ کا ماحول عام ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے آج کے دور میں بالعموم بد کلامی سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ جو نہایت ہی گندے الفاظ، رقیق حملے کیے جاتے ہیں اپنے مخالفوں پر، تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں شاید دشنام ترازی جائز ہے۔ دوستو، اگر آپ راستہ دکھانے والے کو ہی راستے سے تار جائیں یا اتر جائیں تو ہماری تہذیب و تمدن میں غلط راستے نکل آتے ہیں۔ دوستو، یہ بھی سوچنے والی بات ہے، کیا ہم وی آئی پی شخصیتیں یا بیوروکریٹ یا سیاستدان اس معیار پر اتر سکتے ہیں یا نہیں اتر سکتے؟ ظاہری طور پہ اس وقت جو منافقانہ، جو گندے الفاظ سے استعمال کرنا جو موجودہ حکومت نے اپنے استعمال میں لائے، ان میں وہ چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، انہوں نے ٹی وی کے اوپر آ کر اپنے مخالفین کے اوپر دوستمینی الفاظ، رقیق حملے کرنے اور پھاڑ لو کی نعرے مارنے ہوں، تو یہ اس وقت حکمران پر نہایت ہی ایمانداری کے ساتھ یہ الفاظ چپس ہوتے ہیں۔ دوستو، فردوس اشکوان ایک پاکستان میں اپنا نام رکھتی ہے، وہ صاحبہ بھی ہیں، محترم بھی ہیں، اور انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ بھی ایک عورت ہے۔ اگر اس کے اوپر بھی رقیق حملے کرنے ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ محترمہ فردوس اشکوان صاحبہ کا کمال ہے، وہ ان الفاظوں کے ساتھ اپنے مخالفین پر اور خان صاحب کو خوش کرنے میں، اپنی سیٹ پکی کرنے کے چکر میں وہ کہتی ہیں، مسلم لیگ کی نواز شریف گروپ جواریوں، خواریوں، کنیزوں کا وویلا شور مچائے شور کے مدراف ہے۔ دوستو، یہ ایک عورت کہہ رہی ہے، چاہے وہ حکومت کی مشیر ہے، کیا اس کے جواب میں اس کو نہیں کچھ عرض کریں گے؟ وہ بھی اس وقت ایز اے خاتون لوگ احترام خاموش ہیں، اور اگر اپوزیشن یا مسلم لیگ نون گروپ بھی جواباً غرض سے پریز کرے تاکہ بد پریزی سے منہ کی بواسیر نہ ہو جائے، حکمرانوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے، کہیں چاہے وہ شہباز گل ہو، چاہے وہ شہزاد اکبر ہو، چاہے وہ چودھری فواد ہو، چاہے وہ فردوس اشکوان صاحبہ ہوں، وہ اپنے ذہن میں رکھیں، کیا انہوں نے کل کا دن دیکھنا ہے؟ یہ وہ نہیں جانتے۔ مرخدارہ کسی کو الٹے ناموں سے نہ پہچانو، اور جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں چاہتا ہے، آپس میں خوش ہو کے ملو، اور ہمارے اسلاف میں سلام خوش اخلاقی کے لیے پھیلا، نہ کہ گالی گلوچ سے۔ اور اگر باب سیاست اپنی سیاست منوانا چاہتے ہیں تو پہلے سے اخلاقیات کا مظاہرہ کریں، کیا گالی سے جواب دینے والا اور گالی دینے والا نہیں ہوتا؟ موشی اختیار کرنے سے
گالی دینے والا بعد نہیں آ جاتا، مگر اس وقت موجودہ حکمران کی توجہ کرانے کی کوشش ہے۔ عرصہ 3 سال سے حکومت کر رہے ہیں، ملک کا بیڑا گرک کرنے کے بعد بھی گالیاں نکالنے سے بعد نہیں آتے، اور ان کو ہر وقت یہی لگا رہتا ہے ہماری حکومت نہ ختم ہو جائے۔ جیسا آج کی تقریر میں خان صاحب نے اپنے ایک سپیچ میں کہا، لوگ فوج پر زور ڈال رہے ہیں موجودہ حکومت ثابت برطرف کریں، یہ ایک گالم گلوچ کا ایک نشان اثر ہے۔ اگر بہرحال اخلاقیات کا جنازہ ہم سب نے جس دھوم سے اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہ کہیں شادی غم نہ کر دے۔ دوستو، یہ تھا ہمارے ایک پروگرام کا ایک حصہ، اور اس کے بعد ہم پاکستان کی گھریلو فیملی یونٹ کے بارے میں آپ کو ایک حصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، وہ بھی آپ کو امید ہے پسند آئے گا۔ دوستو، اس وقت اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اور شکر کا مقام ہے کہ پاکستان میں تاحال ہمارے فیملی یونٹ کافی حد تک بچے ہوئے ہیں اور محفوظ ہیں۔ گھر مشکل سے بستے اور آسانی سے اجڑ جاتے ہیں۔ ہمارے ہر مرد و زن کو کسی گھر جاننے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے، اور اجاڑنے جیسے الفاظ کو اور گھریلو ماحول تباہ کرنے جیسے مسئلے کو، جیسے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند گناہ سے دور رہنا ہے، یہ وہ جرم ہے جو ہم زندگی بھر کے روگ سوگ پچھتاوے دے جاتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرے جس سے کسی کا ہنستا بستا گھر ویرانے میں بدل جائے۔ لوگوں، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں میں بنے بنائے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی بیوی غصے میں آ کر شوہر کو اگر یہ کہہ دے، مرد کے بچے ہو تو مجھے طلاق دو، اور مرد اپنی پردانگی بچانے کے لیے اور دکھانے کے لیے میں ہی اپنا گھر پھونک دیتا ہے، اور بچے برباد ہو جاتے ہیں، وہ کچہریوں اور سڑکوں پر رل جاتے ہیں۔ یہ ایک وہ قتل ہے میرے دوستو جو گھر کے افراد کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، اور نہ وہ جی سکتے ہیں نہ وہ مر سکتے ہیں۔ ایک پل بھر یا لمحوں پر مشتمل آپ کا غصہ ساری عمر کی جدائیاں، محرومیاں اور تباہیاں دے کر چلا جاتا ہے، اور اگر میاں بیوی میں کوئی ایک بھی سمجھدار اور ایک کسی میں بھی صبر تحمل سے کام لے تو خطرناک بم نکارا کر سکتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لفظ طلاق بہت ناپسند ہے، کیونکہ خاندان کا یونٹ برقرار رہنا نظام ہستی کو چلانے کے لیے ایندھن کا کام دیتا ہے۔ دوستو، بعض دوست احباب سہیلیاں میاں بیوی کان میں ایک جملہ ڈال کر ان کا گھر جاڑ دیتے ہیں۔ دوستو، عیب پوشی ایک ایسی نیکی ہے جو بربادیوں کے طوفان کو روک سکتا ہے۔ دوستو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اگر آج ہم کسی کی پردہ پوشی کریں گے، روز قیامت اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی فرمائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور ایک خاتون پڑوسوں سے یہ کہہ رہی کہ میرا میاں تو آسمان سے اترا فرشتہ ہے تو مجھے پھول کی طرح رکھتا ہے، اور اس قدر مبالغے سے کام لیا کہ اگلے دن یہ منظر تھا، یہ دواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، گھر بچائیں اور جنت پائیں۔ کبھی نہ بھولیں، غصہ خطرناک ہے، تباہی لا سکتا ہے۔ دوستو، یہ غصہ ایک پل بھر کا اگر بی پی شوٹ اپ کر جائے، یہ سوچنا چاہیے کم سے کم میاں بیوی میں یا بہن بھائیوں میں ایک کے اندر تحمل ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو دونوں میں ہی برابر کی آگ لگی ہو۔
اور آمنے سامنے جواب طلبی دیتے رہیں، اور آخرکار یہ بھی ہو سکتا ہے مرد یہ کہے جاؤ میں تجھے طلاق دی، تجھے طلاق دی، تجھے طلاق دی، اس کے بعد پھر وہ ایک گھر نہیں اجڑتا، اس کے ساتھ 5-6 گھر اجڑتے ہیں اور بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے۔ دوستو اس طرف اپنی توجہ فرمائیں، اپنے غصے کو قابو کریں اور نہ کسی کی چغلی کریں، نہ غیبت کریں، طلب ساکوچے کریں۔ جو بھی آپ کا واقف ہے، نہیں واقف، اس کی بھی پردہ پوشی فرمائیں، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کی پردہ پوشی فرماتے ہوئے اپنے فضل کے ساتھ آپ کو بخش دے، آپ کی مغفرت فرمائے، اور آپ کی بخش فرمائے، اور آپ کے درجات بلند فرمائے۔ یہی ہماری ایک کوشش ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری مغفرت فرمائے، بخش فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور اللہ سے اعلیٰ مقام پہ پہنچائے۔ اس چیز کے ساتھ دوستو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے، اس کو بھی لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ اظہار خیال کریں، ساتھ ہی ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ دوستو جانے سے پہلے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔